بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف دیتا ہے، جب آنسو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بندے بڑے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میں جو اس انسان سے اتنی محبت کرتا ہوں، میرا بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے دونوں جہانوں کا مالک، اللہ ہی ہے دونوں جہانوں کا سردار۔ اس زمین پر ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تو آپ خود سوچیں، جب اللہ چاہے گا کہ آپ کی زندگی میں کن ہو جائے تو پھر اللہ آپ کی زندگی میں ایسا معجزہ کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے کبھی خواب میں نہیں دیکھے ہوں گے، کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کے اللہ نے آپ کے نصیب میں ایسا کچھ لکھ دیا ہوگا کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک بہن ہے، انہوں نے میری کل سٹوری شیئر کی تھی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میں اور میری دوست تھی، میری بیسٹ فرینڈ تھی، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت رکھتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت پیارے دوست تھے۔ وہ میری بڑی پیاری دوست تھی، میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی اور وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہم بہنوں کی طرح رہتے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ میری جو دوست تھی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ میں جس کو پسند کرتی تھی، جس لڑکے کو میں اب شادی کرنا چاہتی تھی، جس کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتی تھی، وہ لڑکا مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور میں بھی اس لڑکے کو بہت اچھی لگتی تھی۔ اور جو میری بیسٹ فرینڈ تھی اس نے اس لڑکے سے دوستی کر لی جس کو میں پسند کرتی تھی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی دوستی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس لڑکے نے مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ اس کی دوستی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس لڑکے نے مجھ سے محبت چھوڑ دی، مجھ سے دوستی ختم کر کے میری بیسٹ فرینڈ سے دوستی کر لی، تو میں نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو چھوڑ دیا، اور بس میں بہت ٹوٹ چکی تھی۔ میرا دل بہت اداس تھا، میں بہت پریشان تھی، تڑپتی تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، صرف تماشا دیکھتی تھی اپنی زندگی کا، اور میں بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ تو پھر مجھے کوئی اور لڑکا پسند آیا، وہ کافی بہت زیادہ اچھا تھا اور شریف بھی تھا، تو میں نے اس کو کئی دفعہ دوستی کا پیغام پہنچایا، لیکن اس نے مجھے اگنور کی۔ تو یہ بات مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اس بات سے مجھے بہت تکلیف ہوئی، اور میں نے پھر اس کو دوبارہ دوستی کا پیغام پہنچایا، لیکن اس نے اس بار بھی پھر سے مجھے اگنور کیا، انکار کر دیا۔ 3 دفعہ مجھے اس نے انکار کیا۔ میں بڑی ٹوٹ چکی تھی، اب تو میں بالکل مایوس ہو گئی تھی اپنی زندگی سے، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب میں نے استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کر دیا، اتنا زیادہ پڑھتی گئی استغفر اللہ کو کہ مجھے اب گناہوں سے نفرت ہو گئی۔ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کہتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے اوپر جو بولتا تھا یا مجھے جو بھی کہتا تھا، مجھے اب پرواہ تھی تو صرف اپنے رب کی پرواہ تھی۔ میرا رب مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میں اپنے سارے گناہوں کی معافی بس ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہتی تھی، اور استغفر اللہ کو تو بس میں دن رات پڑھتی رہتی تھی۔ تو پھر ایسا ہوا کہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے 2-3 دفعہ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو اس نے مجھے اگنور کیا۔ اس نے دوبارہ میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی اور مجھ تک پیغام پہنچایا کہ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اس کی اس بات کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی اور انکار کر دیا، کیونکہ میرے دل میں کوئی بدلے کی نیت نہیں تھی۔ میں بس اپنے رب کی طرف جانا چاہتی تھی، اپنے رب سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ اللہ ہی کی دوستی سچی تھی، اللہ ہی سچی محبت کرنے والے ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتی تھی۔ اس لڑکے نے دوبارہ پیغام پہنچایا، پھر پہنچایا، لیکن میں نے اس کی بات کو انکار کر دیا۔ پھر اپنے امی ابو کو اس نے میرے گھر بھیجا رشتے کے لیے۔ اس کے امی ابو نے میرے امی ابو سے میرا ہاتھ مانگا اپنے بیٹے کے لیے، تو میں اس وقت بہت حیران ہوئی، اور میں نے اپنے استغفر اللہ کے ورد میں کمی نہیں چھوڑی۔ میں نے اپنے استغفر اللہ کو پڑھنے لگی، اپنے گناہوں کی معافی ابھی بھی اللہ سے میں مانگ رہی تھی۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ میرا رشتہ وہاں پر ہو گیا،
اور کچھ ہی دنوں میں میری شادی بھی الحمدللہ سے ہو گئی، اور میں استغفر اللہ کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا، میں نے اپنی زندگی میں اس کو شامل کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ سے انسان جب درود پاک پڑھتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، تو اس کی زندگی میں ضرور معاوضے بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ غیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بس محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور لگن کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، تاکہ ہماری زندگی میں معاوضے ہوں، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو۔ ہمارے جب گناہوں کو بخشیں گے تو ہماری زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر جائے گی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔